السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام پرسنالٹیز ویک. میں ہوں آپ کی میزبان افشاں ملک. ناظرین، جو آج کی ہماری مہمان شخصیت ہیں، شاعر ہیں، ادیب ہیں، اثر نگار ہیں، محقق ہیں. اس کے ساتھ ساتھ ہمارے اقبالیات بھی ہیں اور ان کی 13 کتابیں شاعری کے ساتھ ساتھ نثر کی بھی شائع ہو چکی ہیں اور ہمارے اقبالیات بھی ان کو کہا جاتا ہے. ہماری آج کی مہمان شخصیت ہیں ڈاکٹر منور ہاشمی صاحب. السلام علیکم، کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام. میرا سب سے پہلا آپ سے یہ سوال ہے کہ جو ہمارا ادب تخلیق ہو رہا ہے، ہمارا اردو ادب، وہ عالمی سطح پر اپنے معیار کے اعتبار سے کہاں کھڑا ہے؟ اس بات پہ آپ کو خوشی ہونی چاہیے کہ پاکستان میں جو ادب تخلیق ہو رہا ہے وہ معیار میں کسی طرح بھی کم نہیں ہے. صرف ضرورت اس وقت یہ ہے کہ ہمارے ادب کو دوسرے علاقوں تک، دوسرے ملکوں تک پہنچانے کے لیے جو کوششیں ہونی چاہیے وہ نہیں ہو رہی. وہ اس کا طریقہ یہ ہے کہ ہم ترجمے کریں یہاں کے ادب کے، یہاں کے افسانے کو، یہاں کی غزل کو، یہاں کی نظم کو ترجمہ کر کے ہم بیرون ملک پہنچائیں تو پتہ چلے گا کہ کس طرح سے اس کی وہ ہے پذیرائی ہو رہی ہے. تو گویا یہ کہنا زیادہ بہتر ہے اور بالکل درست ہے کہ پاکستان کا ادب معیار میں کسی طرح کم نہیں ہے. اس وقت آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کون سی صنف ادب کی سب سے زیادہ جو ہے وہ ترقی پذیر ہے؟ شروع سے لے کے آج تک جب سے غزل وجود میں آئی ہے اس وقت سے یہی صنف جو ہے پاپولر ہے، یہی مقبول عام ہے. غزل میں اس طرح سے ہم اپنا معافی ضمیر بیان کرتے ہیں، مختلف اشعار میں مختلف موضوعات کے تحت کرتے ہیں، کسی اور صنف میں ایسا ممکن نہیں ہے. تو میں یہی کہوں گا کہ غزل سب پہ حاوی ہے اور سب سے مقبول صنف ہے. اور آج بھی آپ دیکھیں کہ غزل کہنے والے شاعر جو ہیں وہی زیادہ پاپولر ہیں، وہی زیادہ مقبول ہیں. جبکہ نظم کہی جاتی ہے، پاکستان میں نظم بھی بڑی اچھی کہی جا رہی ہے، افسانے بھی لکھے جا رہے ہیں، ناول بھی ہے، لیکن غزل کا مقابلہ نہیں ہوتا. جیسا کہ غزل کو ہمیشہ سے ادب میں بہت مقبولیت حاصل رہی ہے، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ غزل میں تجربات کی نوعیت کیا ہے؟ غزل میں حیث کے اعتبار سے تو تجربات نہیں ہو سکتے، ممکن ہی نہیں ہے. البتہ موضوعات کے اعتبار سے کافی تجربات کی گنجائش رہتی ہے. پہلے آپ دیکھیں کہ گل و بلبل اور عارض و رخسار اور حسن و عشق کے نغمے غزل میں شامل تھے، یہ موضوعات زیادہ تھے. لیکن آہستہ آہستہ ہر قسم کے موضوعات، معیشت بھی، معاشرت بھی، سماجیات بھی، سیاست بھی، سب کچھ اس کے اندر آ گیا ہے. اور آپ دیکھتے ہیں کہ غزل کا ایک ایک شعر آپ کو بعض اوقات ایسے لگتا ہے جیسے پوری کتاب پہ حاوی ہوتا ہے. تو غزل میں تجربات اگر ہوں گے تو وہ موضوعات کے اعتبار سے ہو سکتے ہیں، حیت کے اعتبار سے نہیں ہو سکتے، کیونکہ اس ایک لگا بندہ ایک فریم ہے، اسی کے اندر رہنا ہوتا ہے. وہ ردیف ہے، قافیے ہیں، وہ رکھنے پڑتے ہیں، اس لیے اس میں گنجائش ہی نہیں کسی اور تجربے کی. سر، آپ نے غزل کو ذریعہ اظہار بنایا، آپ اپنی انفرادیت کے حوالے سے کیا سمجھتے ہیں کہ آپ کا ایک بہت بڑا کردار ہے غزل کو مقبول بنانے میں؟ اصل میں میری انفرادیت یا میں اس حوالے سے یہ کچھ نہیں کہہ سکتا، کیونکہ اس کا تعین تو دوسرے لوگ کرتے ہیں، نقاد کرتے ہیں، محقق کرتے ہیں کہ کون منفرد شاعر ہے، کس کا لہجہ انفرادی ہے. تو اب تک جو غزل یہاں لکھی گئی ہے، میں بھی ان غزل نگاروں کی صف میں شامل ہوں. تو میں سمجھتا ہوں کہ میری کوشش رہی ہے کہ میں روایت کے ساتھ بھی وابستگی رکھوں اور جدید زمانے کے ساتھ بھی چلوں. تو میری غزل جو ہے اس لحاظ سے میں کہوں گا کہ تھوڑا سا انفرادیت رکھتی ہے کہ وہ دونوں طرح سے، روایت کے اعتبار سے بھی اور جدت کے اعتبار سے بھی زمانے کے ساتھ ساتھ چل رہی ہے. تو اس میں موضوعات جو ہیں اتفاق سے یا کوشش سے دونوں طرح سے نئے موضوعات آ جاتے ہیں، اور لیکن میں کوشش کرتا ہوں کہ روایت سے بھی جڑا رہوں. تو اس لیے آپ دیکھیں کہ شعر ایک کہ آپ یہ سمجھیں کہ پہاڑوں کو کبھی روتے ہوئے دیکھا نہیں لیکن، پہاڑوں کو کبھی روتے ہوئے دیکھا نہیں لیکن سمندر کا نمک آمیز پانی سب نے دیکھا ہے. تو یہ اس طرح کی جب موضوعات آتے ہیں تو پھر اس میں جدت آ جاتی. تو آپ یہ سمجھ لیں کہ اور باقی کوششوں سے مطلب حیث کے اعتبار سے تو ہم کچھ کر نہیں سکتے. تو یہ موضوعات ہی ہیں جن کو لے کے چلتے ہیں. نثری نظم کو میں شاعری سمجھتا ہی نہیں.
یہ ان لوگوں نے شروع کی تھی جو غزل نہیں کہہ سکتے تھے، جن کی یا غزل کہی انہوں نے اور اس غزل کو کوئی قبولیت نہ ملی، پذیرائی نہ ملی، تو انہوں نے آسان طریقہ سمجھا کہ نثر کے ٹکڑے کو نظم کی شکل میں لکھ کے کہا کہ جی یہ ہماری نثری نظم ہے۔ تو اس طرح تو آپ دیکھیں کہ جب سے اردو شروع ہوئی ہے، ملا وجہی نے صبرس لکھی تھی، تو آپ اس کے کچھ ٹکڑے نکال کے رکھ دیں وہ نثری نظم ہو جائے گی۔ آپ سر سید اور غالب کے خطوط نکال کے رکھ دیں اور ان کو اسی طرح سے لکھ دیں جیسے نظم لکھی جاتی ہے، تو وہ نثری نظم کہلانا شروع کر دے گی۔ تو میں کہتا ہوں نثری نظم شاعری نہیں ہوتی، اور کوئی بھی جو شاعر ہے اصل میں وہ نثری نظم کو شاعری نہیں سمجھتا۔ یا نثر ہوتی ہے یا نظم ہوتی ہے، دونوں الگ الگ چیزیں ہیں، ایک چیز نہیں ہے دونوں، لہذا نثری نظم شاعری نہیں ہے۔ ادب کے فروغ کے لیے بہت سارے ادارے کام کر رہے ہیں، آپ ان کے کام کرنے کے حوالے سے جو اس وقت بہت سارے ادارے جو ہیں وہ ادب کے فروغ کے لیے کام کر رہے ہیں، ان کے بارے میں کیا کہیں گے؟ جہاں تک اداروں کا تعلق ہے اور ان کی کارکردگی کا تعلق ہے، ادارے حکومت بناتی ہے اور حکومت چاہتی ہے کہ ادب کا فروغ ہو اور ادیب اس کے اندر شامل ہو جائیں، شرکت کریں اور اپنے جو ہے ان کی صلاحیتیں ہیں وہ سامنے آئیں، لیکن ہوتا یہ ہے کہ سمت اداروں کی صحیح نہیں ہوتی، کام کرنے کا جو ایک طریقہ کار ہے وہ درست نہیں ہوتا، جس کی وجہ سے بہت سارے لوگ اب ہمارے مضافات جو ہیں بڑے شہروں کے ارد گرد مضافات ہیں یا دور دراز کے جو علاقے ہیں ان میں بھی بڑے بڑے جوہر پڑے ہوئے ہیں، بڑے بڑے ہیرے موتی پڑے ہوئے ہیں، ان کو کیسے نکال کے لایا جائے، یہ سب سے بڑی چیز ہوتی ہے۔ تو اس پر توجہ تھوڑی سی کم دی جاتی کیونکہ اس میں مالیات انوالو ہوتی ہیں، اس میں اور مطلب ہے کہ کوششیں انوالو ہوتی ہیں، تو وہ تھوڑا سا سستی ہو جاتی ہے لوگوں سے، اداروں سے بھی۔ تو بہرحال اداروں کی موجودگی بڑی اچھی چیز ہے اور ان کی ضرورت ہے، اور میرا خیال ہے کہ اگر یہ صحیح معنوں میں کام کریں تو ادب کو بہت اچھے طریقے سے فروغ حاصل ہو سکتا ہے۔ اس دور میں فکر اقبال کی کس حد تک ضرورت ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ آج کا دور فکر اقبال کی بہت زیادہ ضرورت محسوس کرتا ہے، کیونکہ آج آپ دیکھتے ہیں کہ انتہا پسندی عروج پر ہے، آپ دیکھتے ہیں کہ اس طرح کی جو ہیں نظریات پھیلائے جا رہے ہیں جان بوجھ کے۔ تو اقبال کا جو تصور خودی ہے یا تصور مرد مومن ہے وہ بتاتا ہے، دیکھیں مرد مومن کی تعریف جو قرآن نے کی ہے وہی اقبال نے کی ہے۔ وہ کہتا ہے کہ یہ مرد مومن کیا ہوتا ہے، یہ اپنوں کے اندر جب ہوتا ہے تو بالکل ریشم کی طرح نرم ہوتا ہے۔ تو ریشم کی طرح نرم ہونے کا مطلب یہ ہے کہ وہ بہت امن پسند ہوتا ہے۔ تو ہمیں یہ درس دے کے گئے اقبال کہ دنیا کے اندر رہنا ہے تو ایک ریشم کی طرح نرم ہو کے رہنا ہے، اور پھر یہ بھی کہا کہ وہ ہلکا یاراں تو بریشم کی طرح نرم، رزم حق کو باطل ہو تو فولاد ہے مومن۔ تو فولاد اس وقت بنتا ہے جب باطل ہمارے اوپر حملہ کرتا ہے، پھر وہ فولاد بن جاتا ہے، ورنہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ، اپنے ہمسایوں کے ساتھ، اپنے عزیزوں کے ساتھ، اپنے جتنے بھی جاننے والے ہیں ان کے ساتھ جب وہ گلتا ملتا ہے تو وہ ریشم کی طرح ہوتا ہے، ریشم کی طرح ہوتا ہے، بہت نرم ہوتا ہے وہ۔ تو یہ اس وقت میں یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ یہی سوچ جو ہے یہ معاشرے کے اندر پھیلنی چاہیے، اقبال کے تصور خودی کو، اقبال کے تصور مرد مومن کو جتنا زیادہ پھیلایا جائے اتنا ہی کام ہے۔ انتہا پسندی کے خاتمے کے لیے، ملک میں امن اور ترقی کے لیے کام کرنے کی ضرورت ہے، لہذا فکر اقبال کی آج زیادہ ضرورت ہے۔ اب تک آپ کو کتنے ایوارڈ مل چکے ہیں عالمی سطح پر اور بین الاقوامی سطح پر؟ الحمدللہ ایوارڈز بہت ملے ہیں مجھے، اور میں سمجھتا ہوں کہ میرا جو کام ہے یا میری جو خدمات ہیں ویسے تو ایوارڈ کے وہ مطلب اس کے لیے نہیں ہے کہ میں اس کے لیے ایوارڈز کے لیے کرتا ہوں، لیکن یہ کہ بہت مجھے پذیرائی دی گئی ہے۔ ملک کے اندر بھی بہت سارے ایوارڈز مجھے ملے اور ملک کے باہر بھی، سعودی عرب میں، برطانیہ میں اور دوسرے ملکوں میں، دبئی میں، شارجہ میں، جہاں جہاں بھی کوئی ادبی کام ہوا ہے وہاں اگر مجھے جانے کا موقع ملا ہے، جہاں جہاں میری آواز پہنچی ہے وہ وہاں پہ اس کو خاص پذیرائی ملی ہے اور ایوارڈز سے بھی نوازا گیا مجھے۔ وہ کہتا ہے کہ اپنی آواز کی صورت میں رہوں گا زندہ، اپنی آواز کی صورت میں رہوں گا زندہ، میرے پرچم کو اڑائے گی ہوا میرے بعد۔
تو یہ سلسلہ چل رہا ہے اور اللہ کا فضل ہے، ملک کے اندر بھی اور ملک کے باہر بھی مجھے بہت سارے اعزازات ملے ہیں۔ ان میں ایشین ایوارڈ ہے، بولان ایوارڈ ہے، اقبال ایوارڈ ہے اور محسن اردو ایوارڈ ہے، نشان اقبال ہے، نشان فضیلت ہے، اہل قلم ایوارڈ ہے۔ اس کے ساتھ مجھے کچھ خطابات بھی دیے ہیں اہل قلم نے اور دنیا کے ادبی جو مشاہیر ہیں ان کی طرف سے۔ اس میں مجھے اردو ادب کا شیخ سعدی بھی کہا گیا ہے۔ شیخ سعدی اس لیے کہا گیا کہ پاکستان میں ایک واحد کتاب ہے جو شیخ سعدی کی طرز پہ لکھی گئی ہے، یعنی حکایات جو ہیں وہ کسی اور نے نہیں لکھی۔ اس کتاب کا ترجمہ بھی بہت ساری زبانوں میں ہوا ہے۔ تو اس کے علاوہ مجھے محسن اردو کا خطاب بھی دیا گیا، خادم اردو کا خطاب بھی دیا گیا، تو سفیر علم و ادب بھی کہا گیا مجھے باہر کے ملکوں میں۔ تو اس طرح سے یہ اعزازات ہیں میرے لیے بہت، میں سمجھتا ہوں بڑے قیمتی ہیں اور میری حوصلہ افزائی کا باعث ہے۔ ہم چاہیں گے کہ آپ اپنے کلام میں سے چند اشعار ہمارے ناظرین سے شیئر کریں۔ ایک اجنبی کو اپنا بنانے کے واسطے، ایک اجنبی کو اپنا بنانے کے واسطے ہم نے دیے ہیں سارے زمانے کے واسطے، ایک اجنبی کو اپنا بنانے کے واسطے ہم نے دیے ہیں سارے زمانے کے واسطے، اور میرے لہو کی اس کو ضرورت ہے آج کل، میرے لہو کی اس کو ضرورت ہے آج کل، کچھ رنگ چاہیے ہے فسانے کے واسطے، اور جو اس نے اپنے گھر کا بتایا ہے راستہ، جو اس نے اپنے گھر کا بتایا ہے راستہ، آنے کے واسطے ہے نہ جانے کے واسطے، اور میری نظر میں کچھ بھی نہیں ہے سوائے دل، میری نظر میں کچھ بھی نہیں ہے سوائے دل، سارے جتن ہیں اس کو منانے کے واسطے، اور یہ سوچنے میں اس نے گزاری ہے زندگی، یہ سوچنے میں اس نے گزاری ہے زندگی، کیا کیا کرے وہ مجھ کو ستانے کے واسطے، اور کتنے ہی جھوٹ گھڑ کے سنائے گئے مجھے، کتنے ہی جھوٹ گھڑ کے سنائے گئے مجھے، بس ایک جھوٹ مجھ سے چھپانے کے واسطے، بس ایک جھوٹ مجھ سے چھپانے کے واسطے۔ شعر دیکھیے کہ روتے ہیں اس لیے کہ خوشی دشمنوں کو ہو، روتے ہیں اس لیے کہ خوشی دشمنوں کو ہو، ہنستے ہیں دوستوں کو ہنسانے کے واسطے، اور اس کی نظر کا رنگ نظر میں ملا لیا، اس کی نظر کا رنگ نظر میں ملا لیا، اپنی نظر سے خود کو گرانے کے واسطے، اور لائیں کہیں سے تازہ خیالات روز روز، لائیں کہیں سے تازہ خیالات روز روز، تازہ غزل کسی کو سنانے کے واسطے۔ آپ کی 13 کتابیں شائع ہو چکی ہیں، ان کتابوں کے نام بتائیں گے، اور جو نئی کتاب کوئی لکھ رہے ہیں اس کے حوالے سے بھی کچھ بتائیے۔ ان کتابوں میں 5 تو شاعری کے مجموعے ہیں، جن میں پہلا مجموعہ ہے سوچ کا صحرا، اس میں نظمیں اور غزلیں ہیں، دوسرا کرب آگہی ہے، اس میں بھی نظمیں اور غزلیں ہیں، تیسرا بے ساختہ ہے جس میں پوری کی پوری غزلیں ہوئی، اس میں بھی غزلیں ہیں صرف، اور ایک میرا نعتوں کا مجموعہ ہے لوح بھی تو قلم بھی تو۔ اس طرح سے کچھ نثر کی کتابیں ہیں جن میں عملی صحافت کے نام سے ایک کتاب ہے جو یونیورسٹی کے نصاب میں ہوتی ہے، اسی طرح سے تجزیات کے نام سے کچھ تحقیقی مضامین کا ایک مجموعہ ہے، اقبال ایک فکر اور ایک تحریک کے نام سے ایک کتاب ہے، انتخاب کیا ہے میں نے مومن کے کلام کا، وہ بھی ایک کتاب ہے، پردیسی کی یاد کے نام سے ایک ناولٹ ہے، اور اس طرح کی کافی کتابیں ہیں، اقبال کی اردو شاعری میں فطرت نگاری پہ بھی ایک کتاب آ رہی ہے، تو بہت ساری کتابیں اور بھی میری ابھی اس میں پروسیس میں ہیں، وہ بھی انشاءاللہ جلدی سامنے آئیں گی۔ جنہوں نے لکھنا شروع کیا ہے، شاعر ہیں، ادیب ہیں، ان کے لیے کوئی پیغام دے سکتا ہے؟ میرا پیغام اس سلسلے میں یہی ہے کہ ایک تو مطالعہ بہت ضروری ہے، اگر آپ کوئی ایک کتاب لکھنا چاہتے ہیں تو آپ کو کوئی 200 کتابیں پڑھنی چاہیے اس کے لیے، تو جب تک مطالعہ صحیح نہیں ہوگا اس وقت تک آپ کی جو پروڈکشن بھی صحیح نہیں ہوگی، لہٰذا مطالعہ کریں، اور اس وقت جو ضرورت ہے پاکستان کی، ہمارے ملک کی، اور ہمارے قومی تقاضے جو ہیں ان کو خیال میں رکھیں، ان کو سامنے رکھیں۔ آج ہمیں ضرورت ہے انتہا پسندی کے خلاف کام کرنے کی، آج ہمیں ضرورت ہے لوگوں کے اندر امن اور سکون کا ایک درس دینے کی،
آج ہمیں ضرورت ہے لوگوں کو دلی اور ذہنی تسکین دینے کی. آج ہمیں ضرورت اس چیز کی ہے کہ ہم لوگوں کے کام آئیں اور ان کا جو مزاج ہے اس کی تربیت کریں ایک اچھے ادب کے لیے. ہوتا یہ ہے کہ شاعر جو ہے وہ شعر کہتا ہے عوام کے مزاج کو دیکھ کے کہ ان کا مزاج کس طرح کا ہے. یہ نہیں ہونا چاہیے. ہمیں عوام کے مزاج کی تربیت کرنی چاہیے اور اپنے معیار کو کام نہیں کرنا چاہیے. ان کا معیار ہم اپنے معیار تک لے آنا چاہیے. تو یہ میں کہتا ہوں کہ قومی تقاضوں کو سامنے رکھتے ہوئے ملکی تقاضوں کو سامنے رکھتے ہوئے شعر کہنا چاہیے یا جو بھی ادب کی صنف آپ لے کے چل رہے ہیں اس میں یہ خیال ضرور رکھیں کہ ہمارے ملک کو کس کی ضرورت ہے, ہماری قوم کو کس چیز کی ضرورت ہے. یہ میں چاہتا ہوں کہ سارے ادیبوں میں, سارے شاعروں میں یہ پیغام پہنچ جائے. بہت شکریہ ڈاکٹر منور ہاشمی صاحب, آپ نے ہمارے پروگرام میں شرکت کی, بہت شکریہ. جی ناظرین, جیسا کہ ڈاکٹر صاحب نے بات کی کہ کس طرح سے ہمیں اس دور میں بھی فکر اقبال کی ضرورت ہے. اقبال نے جو پیغام دیا امن کا, آشتی کا, حب الوطنی کا, ہمیں اس پہ عمل کرنے کی ضرورت ہے کیونکہ ایک بار پھر سے ہمارے ملک میں جو دہشت گردی کی ایک لہر دوبارہ سے پیدا ہو گئی ہے. ہمیں چاہیے کہ ہم اس دہشت گردی سے مقابلہ کرنے کے لیے پھر سے اکٹھے ہو جائیں کیونکہ اتحاد میں ہی طاقت ہے اور برکت ہے. یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام پرسنالٹی آف دی ویک. افشاں ملک کو اجازت دیجیے, پھر ملیں گے. اللہ حافظ.